قرآن میں آیا ہے متقیوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے، اعدت للمتقین۔ اس کا تعلق کیا ہے نکاح سے؟ اس آیت سے پتہ چلتا ہے متقی کون ہیں جن کے لیے جنت بنی ہے۔ اللہ اس کا ذکر کرتا ہے پہلے نمبر پر، چاہے ان کے پاس پیسہ بہت ہو یا کم ہو، اپنی حیثیت کے مطابق پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ نکاح سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا جس نے کہ میں قبول کرتا ہوں، آج نہیں اسی وقت سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کے اوپر بیوی کا خرچ لازم اور ضروری کر دیا۔ جب تو نے قبول کیا ہے تو اس کا کھانا پینا پہننا رہنا سہنا تیرا فرض ہے، پہلے بتا دیا۔ متقی وہ لوگ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان کے پاس بہت ہے تب خرچ کرتے ہیں، بیوی کو دیتے ہیں، کم ہے تب اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں ابھی تم نے جیسے کہا میں نے قبول کیا، اس کے سارے اخراجات تم نے اپنے سر پر اوڑھ لیے۔ سمجھو اس بات کو۔ دوسری چیز والکاظمین الغیظ، وہ متقی جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے وہ لوگ ہیں متقی جو غصے کو پیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ تم نے کسی گھر میں تربیت پائی، زندہ رہے، تمہارے ماں باپ اور ہیں، تمہارا ماحول اور ہے، جس کو تم اپنے نکاح میں لے رہے ہو اس کے ماں باپ اور ہیں، اس کا ماحول اور ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت تمہیں ملے تو اگر اس کی طرف سے کوئی نامناسب بات پیش آ جاتی ہے، زبان سے، اس کے عمل سے، متقی جب بنو گے، جنت جب جاؤ گے، جب جو غصہ تمہیں آتا ہے اس کو پی لو غصے کو، نہیں کہ جوتا لے کے کھڑے ہو جاؤ مارنے کے لیے، نہیں، یہ تقوی نہیں ہے۔ اللہ کا نبی یہی بتانے کے لیے تقوی کی آیتیں مرد کے سامنے پڑھتا ہے، شوہر کے سامنے۔ متقیوں کی تیسری صفت ہے والعافین عن الناس، اگر بیوی سے کچھ غلطی ہو جائے تو کان کھول کر سن، اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو عفو درگزر معاف کر۔ اس کے ماں باپ اور ہیں، تیرے ماں باپ اور ہیں، وہ الگ ماحول میں رہتی ہے، تو الگ ماحول میں پیدا ہوا ہے اور تو نے زندگی گزاری ہے، مگر اللہ کا نبی کہتا ہے میں تجھے تقوی کی بات سنا رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، اللہ حکم دے رہا ہے تقوی کا۔ اگر تو نے اس کی غلطیوں کو معاف نہیں کیا، اس کی باتوں پر غصے کو نہیں پیا، اگر تو نے اس کے اخراجات کی ذمہ داری نہیں لی تو تو وہ متقی نہیں بن پائے گا جس کے لیے جنت کے دروازے کھلائیں گے۔ یہ نکاح کا مطلب ہے۔ میں ان سب کو سنا رہا ہوں اسی لیے کہ اپنی زندگی جس راستے پر آج پڑ رہی ہے وہ تقوی کا راستہ ہونا چاہیے۔ اگر ہوگا تو تیری زندگی اچھی ہوگی، نہیں ہوگی تو کل قیامت کے دن تجھے جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائی، ہر آدمی کا معاملہ یہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین آدمی تم میں وہ ہے جس کا معاملہ اپنے گھر یعنی اپنی بیوی سے اچھا ہے۔ اس لیے اپنے معاملات کو بہتر کرو۔ اتنے مسلمان بیٹھے ہیں، ہر ایک کی بیوی اس کے ساتھ ہوگی یقیناً،
اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاملہ یعنی تقوی کا معاملہ کرنا، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اور اللہ کے نبی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی آیات کو مرد کے سامنے پیش کرتے تھے، تلقین کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، اگر اس کے خلاف زندگی ہوگی تو بہت خراب ہوگا، بہت پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تقوی کے نکاح سے متعلق ایک پوری سورت ہے، سورہ طلاق۔ اگر ناچاقی ہو، آپس میں تعلقات خراب ہوں، خدا نخواستہ ان کے اصلاح کی اس 2 صفحے کی صورت میں دہرائی جائے 5 مرتبہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ فرمایا گیا۔ جو نکاح اللہ کے نام پر ہوا ہے، اس نکاح کو برباد کرنا یا اس کی فکر نہ کرنا، بار بار اللہ کا ڈرو ڈرو ڈرو، کل قیامت کے دن اگر پکڑ لیا تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ ہر آدمی اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائے، خیر و برکت کی زندگی بنائے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر کرے گا تقوی کی زندگی ہوگی تو تیرے لیے جنت بنی ہے، اور نہیں کرے گا تو تو اپنے انجام کو خراب کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرو بھائی،